بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی دینی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو غزوہ خیبر ہم لوگ کر رہے تھے. غزوہ خیبر 7 محرم میں ہوا، یعنی محرم 7 ہجری میں ہوا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر یہ یہود ہر وقت دشمنی کرتے تھے مسلمانوں کے، جو قریش کے بعد جو بد عہدی اور بدترین دشمن تھے، جنہوں نے بد عہدی بھی کی تھی، جنہوں نے دشمنوں کو بھڑکا کر جو غزوہ احزاب کے ٹائم پر لے کر آئے تھے. تو یہ ان کا معاملہ تھا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر صلح حدیبیہ ہوا، مطمئن ہو گئے تھے قریش سے، تو خیبر کا رخ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فتح کے لیے، یعنی کہ اس غزوے کے لیے نکلے. تو اب خیبر جو ہے نا مدینے سے 171 کلومیٹر دور پر ہے اب. اور یہ خیبر کیسا علاقہ تھا؟ ایک زرخیز علاقہ تھا، یعنی بہت زیادہ فرٹائل، ایگریکلچر کے حساب سے بہت زیادہ فرٹائل لینڈ تھا یہ خیبر. اور یہاں بہت عمدہ قسم کے کھجوریں کثیر تعداد میں پیدا ہوتی ہیں. عرب میں یہودیوں کا یہ سب سے بڑا مرکز تھا خیبر، یعنی کہ یہودیوں کا جو سب سے بڑا مین سینٹر تھا وہ یہ خیبر تھا. یہاں کے یہود عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو قسم کے تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقت پر بڑا ناز اور فخر تھا. اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن تھے، کیونکہ دغا، غداری اور بد عہدی اور گروہوں کو بھڑکانا ان کی فطرت تھی. انہوں نے خیبر میں بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جس کے آثار ابھی تک بھی آج بھی موجود ہے. خیبر میں بعض جگہ پر یہ جو ان کے مضبوط قلعے جو ان لوگوں نے تعمیر کیے تھے وہ آج بھی موجود ہے. پھر غزوہ خیبر بد عہد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑا گیا تھا. یہ سب سے عظیم معرکہ ہے. ٹھیک ہے، یہ غزوہ خیبر کے بارے میں کچھ تھوڑا سا مختصر سے آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیلز ہے. تو بہرحال غزوہ خیبر جب ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو کچھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف جانے کے لیے ارادہ کیا تو بہت سے لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے کی اجازت مانگی کہ ہم بھی چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو ہجرت کرنا جس کو جو ہے نا جہاد کرنے کی خواہش ہے تو وہ لوگ آئے راستے میں، ورنہ مال غنیمت میں تو کچھ نہیں ملے گا. تو بہرحال اس نتیجہ یہ ہوا کہ صرف بیت رضوان یعنی 1400 مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک صحابی کو مدینے کا انتظام سونپ کر خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اور وہ جو مشہور راستہ ہے خیبر مدینے سے جو خیبر جانے کا، وہی راستہ لیے، مگر آدھے راستے سے راستہ چینج کر لیا اور یمن کی طرف سے ہوتے ہوئے شام کی طرف سے ہوتے ہوئے آئے، تاکہ لوگ ہے نا یہ خیبر والے شام کی طرف بھاگ کر نہ چلے جائیں. بلاک کرتے ہوئے جا رہے تھے وہ راستہ. مدینہ تو یہ لوگ آ نہیں سکتے تھے، تو سبحان اللہ وہ یہ شام کا راستہ بلاک کرتے ہوئے وہ راستے سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شام سے خیبر کی طرف جاتا تھا. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اٹیک کرے، صبح کا وقت تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر برباد ہوا، کیونکہ صبح جس کی جو ہے نا جس پر عذاب نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. بہرحال خیبر ہم کو معلوم ہے 3 علاقوں میں بٹا ہوا تھا، اور وہ ہے نطاط، قتیبہ اور شخ. نطاط میں 3 قلعے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ قلعوں کے نام آپ لوگوں کے سامنے منشن نہیں کر رہی ہوں میں، آپ لوگوں کو معلوم ہے. یہ 3 قلعے بہت مضبوط قلعے تھے. ان کے علاوہ اور قلعے بھی تھے مگر اتنے مضبوط نہیں تھے. تو بہرحال نطاط میں 3 قلعے تھے، شق میں 2 تھے، اور قتیبہ میں 3 قلعے تھے. ٹوٹل 8 قلعے تھے. خیبر اتنا ایریا جو ہے نا، خیبر کا ایریا 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا، نطاط، شق اور قتیبہ. نطاط میں 3 بڑے قلعے تھے، شق میں 2 تھے، اور قتیبہ میں 3 تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نطاط کی فتح کی طرف گئے، اور نطاط کا جو سب سے پہلا قلعہ تھا اس کے یعنی حصن نعام کی طرف، یہاں پر یہودیوں کا یہ بہت بڑا سیکیورڈ علاقہ تھا.
بہت اونچائی پر تھا یہ قلعہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کی فتح کی مبارکبادی دیتے ہوئے، خوشخبری دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی امید پر گزارے، کیونکہ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جھنڈا دیا اور کہا کہ پہلے اسلام کی دعوت دینا. بہرحال ہوا یہی معاملہ. آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے یہاں پر حصن نعام کی طرف قریب گئے، آپ نے پہلے دعوت دی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. لوگوں نے فوری طور پر انکار کر دیا، سننا بھی پسند نہیں کرے. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ، اور اسی قلعے میں مرحب نامی 1000 آدمی کی جو طاقت رکھتا بہت مشہور پہلوان وہ بھی موجود تھا. پھر پہلے ان لوگوں میں ہوا، پہلے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبازرت کرے یہ مرحب سے. تو ہوا یہ کہ وہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال میں اس کی یہ مرحب کی تلوار پھنس گئی تھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اپنی تلوار سے اس کو ختم کرے، مگر ہوا یہ کہ پلٹ کر ان کو ہی آ کر لگ گئی وہ تلوار، اور اسی زخم میں ان کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس مرحب کے مد مقابل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجس پڑھتے ہوئے اس کا مقابلہ کرے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک ہی مار سے اس کو سر قلم کر دیا اس کا، اور وہ مر گیا. پھر اس کا بھائی یاسر نکلا، زبیر بن عوام، اس کو قتل کر دیے. پھر اس طرح جو ہے حصن نعام پر فتح حاصل ہوا. پھر اس کے بعد بہت سے مال غنیمت یا حصن نعام سے مسلمانوں کو حاصل ہوا. پھر یہ لوگ کیا کرے، بھاگ کر دوسرے جو قلعہ تھا جس کا نام حصن صعب بن معاذ تھا، وہاں پر جا کر یہ لوگ اپنے آپ کو وہاں پر پہنچا لیا، اور یہاں سے حصن نعام سے بہت سا غلہ، کھجور اور ہتھیار مسلمانوں کو حاصل ہوئے. پھر اس کے بعد حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ حصن صعب کا محاصرہ کر لیا گیا. پھر وہاں پر بھی بہت سا مسلمانوں کو جو ہے نا مال غنیمت ملا. بہرحال وہاں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، گدھے بھی بہت زیادہ ملے تھے وہاں پر. تو گدھوں کو ذبح کر ان کو ہانڈی پر چڑھایا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو پلٹا دو، یہ نہیں کھا سکتے. منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر لبیک کرے، اور آگ پر چڑھے ہوئے ہانڈیوں کو سب اٹھا کر پلٹا دیے. اس میں نا پتہ چلتا کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے. حالانکہ بھوک تھی، پھر اتنی محنت کر کے چڑھائے تھے، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اس کو پلٹا دیے، تمام دیگوں کو پلٹا دیا گیا. اب یہود نے پھر بھاگ کر تیسرا اور آخری نطات میں جو تھرڈ قلعہ تھا اس میں ان لوگوں نے پناہ لیا. تو وہاں پر جو تھرڈ قلعہ تھا وہ تھا قلعۃ الزبیر، یعنی حصن الزبیر. تو بہرحال اس کو بھی فتح کر لیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ بھاگ کر شخمت چلے گئے. نطات کا پورا علاقہ یعنی 3 یہ جو تھے یہ کیپچر ہو گئے، مسلمانوں نے اس پر فتح حاصل کر لی. اب یہ لوگ یہ علاقہ چھوڑ دیے کمپلیٹلی. نطات ایک علاقہ تھا نا، یہ پورا چھوڑ کر یہ لوگ کہاں بھاگے، شق کی طرف. ٹھیک ہے. شق کی فتح، مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا. اب دیکھیں مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک قلعہ ہوتے جا رہا فتح. اب ایک ایریا کمپلیٹلی مسلمانوں کے اندر میں آ گیا، اور وہ کون سا علاقہ تھا؟ نطات کا علاقہ تھا. اب شق کی فتح میں بھی اب یہ لوگ جب بھاگ کر شق میں گئے تو مسلمان بھی برابر پیچھا کر رہے تھے، اور نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے. ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبازرت دی اور مارا گیا. پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا. اسے حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا گیا. پھر کیا ہوا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں گھسے، یعنی اسے قتل کرتے تو اب اسے بھی قتل کر دیا گیا. ابو دجانہ نے جب قتل کر دیا گیا، مبازرت ہوئی. پھر اس کے بعد قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں گھسے، یعنی کون؟ مسلمان. اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی گھس گئے. پھر دیر
قلعے کے اندر لڑائی ہوئی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے حصن نظار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن عبی میں بہت سا سامان، بھیڑ بکریاں اور غلہ ہاتھ آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حصن نظار کا محاصرہ کر لیا، مگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا جہاں پہنچنے کا کوئی سبیل نہ تھی، یعنی کوئی راستہ نہیں تھا، بہت اونچائی پر تھا اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ انہیں تقریباً یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ ٹھیک ہے، یہ شق کا وہ قلعہ تھا جہاں پر یہ لوگ بھی پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، شق کا ایک قلعہ چھوڑ دیا، اب حصن ابی سے نکل کر حصن نظار پر پہنچے۔ حصن نظار پر یہ بہت سیکیورڈ تھا، بہت اونچائی پر تھا اور ان کو یقین تھا کہ اب مسلمان یہاں پر تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر یہ لوگ بھی آ گئے، پورے جتنے بھی یہودی تھے یہاں پر آ گئے، عورتیں بھی یہیں پر تھے اور بچے بھی یہیں پر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ تیر اور پتھر برسا کر سخت ترین جوابی کارروائی کی۔ کن لوگوں نے؟ یہودیوں نے مسلمانوں پر تیر بھی برسایا، پتھر بھی برسا کر سخت مقابلہ کر رہے تھے، ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ مسلمان اب یہاں پر تو ہمارے کو اٹیک کر کے ہم کو ڈیفیٹ نہیں کریں گے، ہم کو شکست نہیں حاصل ہوگی۔ یہودیوں کو یہ یقین تھا۔ جواب میں مسلمانوں نے منجیق نصیب کیا، یعنی منجبیق کس کو کہتے ہیں؟ یہ پتھر جو ہے نا، پتھر پھینکنے کی گولے، یہ پتھر کے جو گولے ہوتے ہیں نا، وہ پھینکنے کی مشین ہوتی ہے، اس دور میں تھا۔ تو مسلمانوں نے وہ وہاں پر رکھا اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا، جس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی جھیلے بغیر قتیبہ کے علاقے میں بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے اس علاقے میں تانبے اور مٹی کے برتن پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں دھو لو اور ان میں پکاؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوا یہ کہ اب یہ جو شق میں ہم کو معلوم ہے 2 ہی قلعے تھے، تو 2 قلعے میں سے ایک آلریڈی فتح ہو چکا تھا ابو دجانہ کے اس میں۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ قلعے میں یہ لوگ گئے، یہ بہت زیادہ سیکیور تھا اور بہت اونچائی پر بھی تھا، ان لوگوں کو یہ تھا کہ مسلمان یہاں پر پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اور وہ دور سے تیر بھی برسا کر، پتھر بھی پھینک کر مسلمانوں کو دور رکھ رہے تھے۔ جواب میں مسلمانوں نے منجبیق، یعنی کہ یہ ایک گولا پھینکنے کی وہ مشین ہے، پتھر کا گولا پھینکنے کی مشین وہاں پر لا کر رکھے، کیونکہ پہنچنا اتنی اوپر چڑھائی کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ اب آپ مسلمانوں کا وہ دیکھیے بھائی، سبحان اللہ، اتنے دن سے یہ خیبر کی فتح کے اس میں وہ چل رہے ہیں اور پیچھے نہیں رہے۔ اب یہاں پر مشکل ہے یہ لوگ سمجھے، تو مسلمانوں نے یہ رکھا، پتھر پھینکنے کی مشین جو ہوتی ایک، وہ وہاں پر رکھے اور رکھ کر جب پھینکنے لگے تو وہ لوگ ڈر گئے اور ان پر رعب طاری ہو گیا، تو بہرحال وہ نکل کر اب قتیبہ کی طرف گئے۔ شق یعنی کمپلیٹلی، اب نطاط فتح ہوا تھا، اب شق بھی کمپلیٹلی فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو یہاں پر بہت سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہیں دھو لو اور ان کا استعمال کر لو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب، یہ یہودی اہل کتاب میں سے تھے، ان کے برتنوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کلیئر؟ قتیبہ کی فتح۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان نے بزور طاقت قلعہ فتح کیا۔ یعنی 2 باتیں، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا، یعنی بول دیے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم کو چھوڑ دو، ہم آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، جس طرح بنو قریظہ کا معاملہ ہوا، وہ لوگ جس طرح سے سرنڈر کر رہے تھے، اس طرح سے ان لوگوں نے بھی، کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں شور نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، آئیدر مسلمان جو ہے نا اپنی طاقت سے ان لوگوں پر فتح حاصل کرے، یا پھر یہ خود اپنے آپ کو سرنڈر کرے۔ اور یہود باقی 2 قلعے وطیع اور سلالم کی طرف بھاگے، لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور فرمائی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 2 یا 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زریں
400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا اب قتیبہ کی فتح کے ٹائم پر؟ پہلا جو ان کا قلعہ تھا یعنی حصن خموس، یہ یہاں پر یہ لوگ پناہ لے لیے تھے۔ اب یہاں پر مسلمان ان کا پیچھا کرتے گئے، مسلمان بہادری کے ساتھ پیچھا کر رہے تھے۔ تو اب یہ لوگ کیا کرے کہ آئدر کہا جاتا ہے کہ پناہ طلب کر لیے، یا مسلمان ہی طاقت سے زور سے ان پر کیپچر کر لیے، دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ بھی مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا۔ اب وہ لوگ بھاگ کر جو ہے نا وتی اور سلالم، یہ دو اور قلعے تھے، وہاں پر جانا چاہ رہے تھے۔ پھر فائنلی ان لوگوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ نہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں نے امان طلب کی اور کہا کہ ہم لوگ کو بھی چھوڑ دیں اور ہمارے عورتیں اور بچوں کو بھی چھوڑ دیں، ہم لوگ یہ خیبر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جس طرح ہم دیکھیں کہ بنو نذیر کا معاملہ ہوا تھا، ان لوگوں کو بھی کہا گیا تھا کہ یہ لوگ بھی آ کر پناہ طلب کرے، اور ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہتھیار نہیں لے کر جانا، جو چاہے لے کر جا سکتے۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ بنو نذیر کس طرح سے لے کر گئے۔ اب یہاں پر بھی ان لوگوں کو پھر ان لوگوں نے امان طلب کی، ان لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط منظور کر لی اور ان کو کہا کہ سونا، چاندی، گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لے جا سکتے ہیں لے کر جائیں۔ اور اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ملے، یعنی سونا، چاندی، گھوڑے اور ہتھیار اگر ملے گا تو ان سے ذمہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے پورے قلعے جو بھی ہیں، کہا جاتا ہے دونوں اور تینوں قلعے مسلمانوں کے انڈر میں کر کے یہ لوگ چلے گئے۔ اور یہاں سے کتنا سامان آیا مال غنیمت؟ 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں، اور پھر تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، مگر جب مانگے تو ان کو دے دیا گیا۔ کلیئر؟ بھی ملے تھے مسلمانوں کو، ان کے بہت سا یہاں پر بہت سا مال غنیمت، ہتھیار بھی بہت زیادہ ملے تھے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ صحیح ان کے جو ہے نا تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے تھے۔ تو ان لوگوں نے مانگ لیا ہم کو چاہیے وہ صحیفے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریٹرن کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کنانہ بن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بد عہدی کی اور بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان کا ذمہ ختم ہو گیا اور بد عہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ یعنی کنانہ جو تھا اور اس کا بھائی دونوں چھپا کر لے کر جا رہے تھے، سونا چاندی کے کچھ آئٹمس اور جواہرات چھپا کر لے کر جا رہے تھے، ان سے ذمہ ختم ہوا اور ان لوگ کو بد عہدی کی سزا میں دونوں کو قتل کر دیا گیا، کنانہ اور اس کے بھائی کو۔ ہوئے بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کی نکاح میں تھی، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہوئی بن اخطب کی صاحبزادی صفیہ یہاں پر تھے، صفیہ بنت ہوئی، اسی قلعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ان کو قیدیوں میں شامل کر لیا گیا۔ اور ان کے شوہر کا نام کنانہ تھا، کنانہ کو قتل کر دیا گیا نا۔ فریقین کے مقتولین، اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے اور مسلمان شہداء کی تعداد 15 یا 16 یا 18 تھی۔ ٹھیک ہے، مسلمان کی تعداد یا ادھر 15 تھی یا 16 تھی یا پھر 18 تھی، اور جو یہودی مارے گئے وہ 93 کو جی۔ ٹھیک ہے، مہاجرین حبشہ، ابو ہریرہ اور ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہما کی آمد۔ مہاجرین حبشہ وہ جو حبشہ سے جس کو بھجائے تھے، کون بھجائے تھے حبشہ میں جو رکھے ہوئے تھے، یہاں پر آئے، اور ابان بن سعید یہ سب آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات کرے۔ دیکھیں گے، ہم پڑھیں گے جی ام حبیبہ بھی ابھی اسی موقع پر یہ لوگ سب واپس آئے۔ حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، یعنی مدینہ نہیں گئے،
سیدھا خیبر آئے، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہ رہے تھے، جس میں جعفر بن ابی طالب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کیا کہ اب یہاں سے مہاجرین جو وہاں سے نکلے، ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ لیٹرز کے ٹائم پر ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ جب لیٹر لکھ کر بھی جائے تھے، جب نجاشی 2 کشتیوں کا انتظام کرے تو وہ لوگ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے ٹائم پر آ کر ملے۔ تو کیسا ہوا دیکھیے یہاں پر خیبر اب فتح ہو گیا تھا، تو ان میں سے ایک جماعت، کچھ لوگ کیا کرے، ڈائریکٹ مدینہ نہیں گئے، مدینہ نہیں بلکہ خیبر گئے، جس میں جعفر بن ابی طالب تھے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ملے جب خیبر کمپلیٹلی فتح ہو گیا تھا، مگر مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا۔ ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ خیبر فتح ہوا، کس طرح سے فتح ہوا، کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا، کمپلیٹلی ہو گیا تھا، اب مال غنیمت پورا اکٹھا کر کے رکھا دیا گیا تھا، ابھی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ان کو بوسہ دیے، یعنی کس کرے، اور کیا بولے کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے جذبات بھی ظاہر کرتے تھے، اپنے لوگوں کے لیے جو محبت ہے، جو تعلقات ہے، وہ بھی ظاہر کرتے تھے۔ علاقے کی فتوحات تو ہو رہی ہے ون سائڈ، اور ایٹ دا سیم ٹائم انسان کی بھی ویسی ہی اہمیت ہے، انسانی رشتوں کی بھی ویسی اہمیت ہے۔ جعفر بن ابی طالب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب کے بیٹے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے کہ یہ بولے کہ پتہ نہیں میں کس بات کی خوشی مناؤں، کہ خیبر کی فتح کی مناؤں یا جعفر کی آمد کی۔ تو سبحان اللہ کتنی محبت تھی، سوچئے جعفر بن ابی طالب۔ جعفر بن ابی طالب کے بارے میں ہم انشاءاللہ ہم لوگ ہے نا مارک موتا میں پڑھیں گے کہ جب وہ ہوا تب۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ کون کون آئے، ابو موسیٰ اشعری۔ پہلے ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ ابو موسیٰ اشعری یمن کے رہنے والے تھے، حبشہ چلے گئے تھے، اسلام قبول کر کے وہ حبشہ چلے گئے تھے، اور خیبر کی فتح کے وقت جب وہ واپس آئے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ بھی آئے تو اشعر جا کر، یعنی اشعر ایک علاقہ ہے یمن کا، وہاں سے ان کے ساتھ 50 اشعری کو یمن سے ساتھ لے کر آئے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ قرآن کے یہ بہترین قاری تھے، اللہ نے ان کو بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اور یہ قرآن کے بہترین ریسائٹر تھے، یعنی بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو رات کا وقت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا ہو، انت اللہ انت الاحد انت الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ بے شک میں تجھ کو پکارتا ہوں، جس کی میں گواہی بھی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، نہ ہی تو نے کسی کو جنم دیا، نہ کسی نے تجھے جنم دیا، تو اکیلا ہے اور تیرا کوئی ساجی نہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی تو فرمایا، اے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے وہ نام ہیں جس سے جو بھی بندہ پکارتا ہے اللہ اس کو رسپانس کرتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول کرتا ہے، جو سورۃ الاخلاص میں ہے نا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ وہ اللہ کے نام ہیں جس سے پکارنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ہم سب کو ضرورت ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے، ہم سب کو حاجتیں ہیں۔ تو سبحان اللہ، جب اللہ کو مانگنا ہے، پکارنا ہے اللہ سے،
تو اللہ کے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، اور یہ اللہ کے خاص ناموں کے جو ہے نا، اس سے جب پکارا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ وہ نام ہے، اس کے ذریعے اگر جو بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی دعا قبول فرماتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ صحابی کی آواز بہت سریلی تھی، بہت پلیزنٹ اور بہت پیاری تھی، سبحان اللہ. اور ان کو ابو موسیٰ اشعری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب یہ دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کی بانسری، یعنی فلوٹ آف داؤد علیہ السلام. جس طرح داؤد علیہ السلام کی آواز بہت پیاری تھی، ان کے ساتھ پرندے اور جو پہاڑ وغیرہ تسبیح کرتی تھی. داؤد علیہ السلام جب بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے، ان کی اتنی پیاری آواز تھی کہ ان کے ساتھ پرندے بھی، پہاڑ بھی سبحان اللہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کو اتنی پیاری آواز تھی ان کے بھی، تو اسی لیے ان کو داؤد علیہ السلام کی بانسری کہا جاتا ہے، یعنی فلوٹ آف داؤد علیہ السلام. اور آپ کو پتا ہے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انکلوڈنگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ابو موسیٰ اشعری کو دیکھتے تو بلاتے تھے اور بولتے تھے کہ ہم کو قرآن پڑھ کے سناؤ. سبحان اللہ. ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہم کو یہ قرآن پڑھ کے سناؤ اے ابو موسیٰ، ہم کو یاد دہانی کراؤ. ان کی آواز اتنی پیاری ہے تھی. تو اس وجہ سے آپ اس سے پتہ چلتا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہیں تھا. اتنے بڑے صحابی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر اور بہت سے صحابہ بلاتے تھے ابو موسیٰ اشعری کو اور بولتے تھے کہ پڑھ کر سناؤ. سبحان اللہ. یہ وہ صحابی ہیں. اور ابو موسیٰ اشعری میں بہت زیادہ کوالٹیز بھی ہیں، اور بہت سے کوالٹیز بھی ان میں تھے کہ یہ جو ہے نا بہت سے جنگوں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ٹھیک ہے. اور جب بھی ان میں سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی کہ جب بھی دو مسلمان میں اگر اختلاف ہوتا یا لڑائی کرتے ہوئے دیکھتے، کچھ بات میں بحث ہوتی، تو وہاں سے دور ہٹ جاتے اور کہتے تھے کہ ایسا کرنے سے دین کا نقصان ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے دین کا نقصان ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ان کی سب سے بڑی کوالٹی تھی کہ وہ کبھی بھی پہلے تو خود نہیں کرتے تھے، بہت نرم دل اور بہت سب سے میل جول رکھنے والے، مسلمانوں سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے. اور اگر کوئی دو مسلمان میں بحث ہو جاتی یا کچھ لڑائی وغیرہ ہوتی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو بات کرتے اور کہتے کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرنے سے دین کا نقصان ہوتا ہے. اور بہت کوشش کرتے کہ لوگوں میں صلح کراتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ صفت عطا فرمائے کہ لوگوں میں صلح کرائے. جب بھی ہم دیکھ رہے ہیں دو مسلمانوں میں ہو رہی تو ہم کو صلح کرنا چاہیے، جاتے اور صلح کراتے، بہت کوشش کرتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہے نا اپنی وفات سے کچھ دن پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے، ساتھ میں ابو موسیٰ اشعری کو بھی بھیجتے، تو وہاں پر ان دونوں کو یہ بتاتے، معاذ بن جبل کو بھی اور ابو موسیٰ اشعری کو، کہ لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا، تنگی نہ کرنا، لوگوں کو جو ہے نا بھڑکانا نہیں، ان کو خوشخبری دینا، ان کو دور نہیں کرنا، اللہ کے دین کے لیے سب کو آسانی کے ساتھ معاملہ کرنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وہ کیا تھا. تو یہ ابو موسیٰ اشعری سبحان اللہ، ان کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ان کو داؤد علیہ السلام کی بانسری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھے ابو موسیٰ اشعری. کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور جب مال خیبر تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا. باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ پورا مدینہ چلے گئے اور یہاں سے یہ لوگ ادھر خیبر کی طرف آ گئے تھے. کلیئر ہو گیا یہ فتح خیبر. ہاں جی. اب فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں حصہ دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئے تھے. اچھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ایمان لے کر آئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے نکل گئے تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود نہیں تھے. یہ جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے مدینہ میں آئے. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیبر کی طرف گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت میں حصہ دیا. ٹھیک ہے. اب تھوڑا ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. سبحان اللہ. بہت انٹرسٹنگ پرسنالٹی. اب آپ دیکھیے خیبر کب فتح ہوا؟ 7 ہجری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 10
صرف 3 سال، 3 سال کے اتنے ڈیوریشن میں، اتنے ہی عرصے میں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کو حدیث سلطان الحدیث کہا جاتا، یعنی کہ یہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں. تو سبحان اللہ، آپ سوچیں صرف 3 سال کا عرصہ. اور الحمدللہ باذن اللہ یہ کیسے تھے ہوں گے سوچیے آپ. اب ابو ہریرہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الشمس تھا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھے، اور ان کی کنیت تھی ابو ہریرہ. ان کے پاس ایک بلی تھی، بہت بلی سے کھیلتے تھے، بلی کا بچہ تھا، وہ کھیلتے تھے، اسی وجہ سے ان کو ابو ہریرہ کہہ کر پکارتے تھے. ہریر کہتے ہیں بلی کے بچے کو، کٹن کو کہتے ہیں عربی میں. تو اس کے لیے ان کو ابو ہریرہ کہہ کر پکارتے تھے. بہت کھیلتے تھے وہ بلی سے. تو بہرحال، اور ینگ یہ ایج میں ایمان لے کر آئے تھے. جب یہ ایمان لے کر آئے 7 ہجری چل رہا تھا، اور بالکل 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اب آپ سوچئے، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا کلوز رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی منہ سے نکالتے تھے فوری وہ یاد کر لیتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور آپ دیکھیے آج کتنے حدیثیں ہیں جو ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ راوی جو ہیں حدیثوں کے وہ ابو ہریرہ ہیں. سبحان اللہ. اور کس طرح سے یہ بنے دیکھیں گے ہم. پہلے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا، ان کی والدہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے والدہ مشرک تھے، اور ان کا شمار بہت غریب مسکین لوگوں میں سے تھا. یہ صفحہ لوگ، یعنی کہ مدینہ میں ایک چبوترا، جو ہم اردو میں ہم کہیں گے چبوترا جس کو کہا جاتا، مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا بنایا گیا تھا کہ جو بھی باہر سے جو لوگ آتے، جو دین سیکھنا چاہتے، ان کے لیے وہ لوگ وہاں پر اسٹے کرتے تھے ایک چبوترے کی طرح. اصحاب صفحہ ان کو کہا جاتا. ٹھیک ہے، صفحہ کہتے ہیں عربی میں چبوترے کو. تو اس کے لیڈر جو تھے وہ ابو ہریرہ تھے. سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیڈر تھے. تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرکہ تھی، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور ہمیشہ جو ہے نا بہت محبت تھی ابو ہریرہ کو اپنے والدہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکثر ذکر کرتے تھے کہ میرے والدہ ایمان لا لیں، میرے والدہ کو جو ہے نا وہ بھی ایمان لا لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، میرے کو ان کی بہت فکر ہے، وہ ابھی بھی مشرکہ ہیں، وہ نہیں مانتے. تو سبحان اللہ ایسے ہی ذکر کرتے تھے ہمیشہ. تو ایک دن کیا ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور بولے کہ دیکھو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ اس دین کو ایکسیپٹ کر لیں. تو وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ توہینی الفاظ کہتے، والدہ جو ہے نا ابو ہریرہ کو سناتے، جس کو ابو ہریرہ پسند نہیں فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری ماں ایسے باتیں بول رہے ہیں. تو وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی، اور پھر وہ جاتے روتے ہوئے، آنسو لے لے کر، آنکھ میں آنسو رہتے، اور وہ سیدھا جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر بولتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو دین کی طرف بلا رہا تھا، آپ کی طرف بلا رہا تھا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ایمان لا لیں، مگر وہ مان رہے نہیں تھے، اور آپ کے جو ہے نا شان میں کچھ گستاخی الفاظ کہہ دیے جو مجھے پسند نہیں آیا. آپ پلیز یہ گزارش کیے کرے کہ آپ ہے نا میرے والدہ کے حق میں دعا کریں کہ وہ ایمان لا لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیکھیے آپ کے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر جب ہی دعا یہ کرے، اے اللہ ابو ہریرہ کے والدہ کو ایمان کی دولت عطا کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا کی، اور ابو ہریرہ کو پتہ تھا اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. تو یہ فوری بھاگے کہ اب اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشی سے واپس اپنی گھر کی طرف پلٹے، اور آ کر دیکھے جیسے وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے، والدہ نے کہا کہ ابو ہریرہ ٹھہرو، اندر نہیں آنا. اور اندر سے جو ہے نا آواز، پانی کے قطرے گرنے کی آواز آ رہی تھی. لگتا یہ تھا کہ وہ غسل کر رہی ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ باہر ہی ٹھہرے رہے، اندر نہیں آئے. پھر بہرحال وہ غسل کر کر باہر نکلے اور کہا کہ میرا دل بدل گیا. اور سبحان اللہ، ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ، وہ دعا پڑھ لیے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، بہت چاہ رہے تھے کہ والدہ جو ہے نا ایمان لا لے، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعا کرے. اور سبحان اللہ، اللہ نے کیا ایکسیپٹ کیا،
کہ ان کی دعا قبول ہو گئی اور فوری ان کا دل بدل گیا، اور وہ ایمان جو تھوڑے دیر پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے ان کا دل بدل دیا اور دعا قبول ہو گئی۔ دیکھیے دعا کتنا بڑا ہتھیار ہے، اسی لیے ہمیشہ ہم کو جو ہے نا کسی کے لیے بھی ہمیشہ دعائیں نکالتے رہنا چاہیے، کہ ہم نہیں جانتے کہ کون سے وقت کون سی دعا کس کی قبول ہو جائے، تو ہمیشہ اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا سبحان اللہ، یہ ایمان لے کر آتے اور اب پھر دوبارہ ابو ہریرہ جاتے، اور اس وقت پھر ان کے آنکھ میں آنسو رہتے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ اس وقت روتے ہوئے ایک تکلیف سے جاتے، اینڈ سیکنڈ ٹائم ایک خوشی کے آنسو تھے ان کے آنکھ میں، اور فوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور بولتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا فوری سن لی اور میری والدہ مسلمان ہو گئی ہیں، اب آپ میرے لیے دعا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر کی دعا کرتے اور بتاتے اور کچھ باتیں بھلائی کے سکھاتے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے یہ دعا کرے، میرے لیے اور میری ماں کے لیے، کہ ہر کوئی کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے، کہ کوئی نہ بچے جس سے جو ہے نا جو مجھ سے اور میری والدہ سے محبت کرے نہیں، کوئی مدینہ میں ایک فرد بھی ایسا نہ بچے جو مجھ سے اور میری والدہ سے محبت نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی، تو سبحان اللہ، ایک مومن بھی نہیں بچا جو ابو ہریرہ کو جانتا نہ ہو اور محبت نہ کرتا ہو، سیم ان کی والدہ سے۔ اور آج بھی یہ دعا کا اثر دیکھیے آپ، ابو ہریرہ کے بغیر کوئی حدیث اگر ہم راوی پڑھ رہے ہیں حدیثوں کا اگر کریں گے تو ابو ہریرہ کے نام کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہے، سلطان الحدیث ان کو کہا جاتا، اور واقعی میں ان کو اتنی اللہ نے اتنی زبردست یادداشت دی تھی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میری باتیں یاد کرنا ہو وہ اپنی چادر پھیلا لے، تو یہ سب سے فرسٹ تھے اپنی چادر پھیلانے میں، کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات یاد رکھنا ہے۔ تو سبحان اللہ، انہوں نے فرسٹ چادر پھیلائی اور ان کو ہر ایک چیز یاد ہے، ہر ایک بات ورڈ ٹو ورڈ یاد رکھ کر یہ سناتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میموری اتنی زبردست تھی کہ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں جو ہے نا تابعین کے دور میں یہ جو مروہ بن حاکم تھے، تو وہ جو ہے نا ایک بار بلا بھیجے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ ان سے حدیثوں کا پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا بتاتے تھے، تو بہرحال وہ سٹارٹ کرے اور بولنے لگے، اور ایک لکھنے والا لکھ رہا تھا، اور پھر نیکسٹ ایئر ان کی میموری ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر دوبارہ ان سے یہ جو ہے نا مروہ بن حاکم بلا کر پوچھے کہ ہاں ٹھیک ہے پھر سے پڑھو ابو ہریرہ، تو سبحان اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے وہ پڑھے، ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں۔ تو یہ ان کی میموری، یہ ان کی یادداشت تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر لوگوں کو بہت اس بات پر حیرت ہوئی، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ ہے، اور آج بھی ہم دیکھیں گے، اور یہ 3 سال، صرف 3 سال کا عرصہ، اب آپ دیکھیں ہم سوچیں یہ 3 سال کا عرصہ ہے، اور 3 سال کے عرصے میں سبحان اللہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا زبردست، ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چپک کے رہتے تھے، چمٹ کے رہتے تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے خلاص گئے تک ساتھ میں رہتے تھے، جب کچھ بھی بات ملے فوری نوٹ ڈاؤن، فوری یاد کر لیتے تھے اور یاد کرتے تھے وہ۔ اور سبحان اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ صدقۃ الفطر جو کہا جاتا نا، جو عید الفطر کا جو صدقہ رہتا وہ جمع کرنے کا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری دی تھی۔ تو ایک شخص آیا، ٹھیک ہے، ایک شخص آیا، آ کر وہاں سے چوری کرنے لگا، وہ ذمہ دار تھے کھجوروں کو دیکھنے کے، تو وہ چوری کرنے لگا، اور چوری کرتے وقت ابو ہریرہ پکڑ لیے اس کو، تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے چھوڑ دے، میری بیوی بچے بہت بھوکے ہیں، وہ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے پلیز جانے دیں، میں نے کل ڈیفینیٹلی میں کل پکا نہیں آؤں گا۔ تو ابو ہریرہ کیا کرتے، چھوڑ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں ذکر کرتے کہ کل ایسا آیا تھا ایک آدمی اور وہ چوری کر رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے بہت اپنی بیوی بچوں کا وہ دیا، بہرحال یہ بتایا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ آج وہ پھر آئے گا، تو ابو ہریرہ بولتے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے وعدہ کیا تھا مجھے کہ وہ آج نہیں آئے گا، نہیں تم دیکھنا وہ پھر آ جائے گا۔ تو بہرحال وہ ابو ہریرہ الرٹ رہتے،
اپنی جو ہے نا جہاں پر ان کو جو ذمہ داری تھی وہیں پر وہ رہتے، پھر آتا وہ شخص رات کے وقت، پھر وہ آتا، آ کر وہ پھر وہ چوری کرنے جاتا، وہ کھجوروں کو چرانے کی کوشش کرتا. تو سبحان اللہ پھر پکڑ لیتے ابو ہریرہ اور بولتے کہ میرے کو ایک بار جانے دے دو آپ، ایک بار، یہ لاسٹ ٹائم ہے، میں نیکسٹ ٹائم ہرگز نہیں آؤں گا، میرے کو بہت بھوکا تھا، میرے بیوی بچے بھوکے تھے، اس لیے آیا میں. تو ٹھیک ہے ابو ہریرہ پھر تھوڑا اس پر رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیتے. پھر نیکسٹ ڈے فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ ابو ہریرہ تم دیکھنا آج پھر آئے گا وہ. تو بہرحال تھرڈ ڈے بھی یہ شخص آتا. اب ابو ہریرہ بولتے کہ نہیں اب تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اب سیدھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں لے کر جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ اچھا اب ایک بار مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک اچھی نصیحت کرتا ہوں. اور اس نے کہا کہ رات میں سونے سے پہلے جب تم سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا. ٹھیک ہے، یہ آیت الکرسی پڑھ لینا، اور پڑھ لو گے تو پوری رات تم شیطان سے یعنی بچ کر رہو گے، تم اللہ کی حفاظت میں رہو گے، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو یہ ہاں، تو پھر وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو چھوڑ دیا ابو ہریرہ. پھر وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی بات بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، مگر وہ جھوٹا ہے کیونکہ وہ شیطان ہے. سبحان اللہ، اس نے بات تو سچی کہی ہے کہ آیت الکرسی کا اتنی عظیم آیت ہے یہ کہ جو شخص بھی رات میں سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو شیطان سے حفاظت میں رہیں گے. تو ہم میں سے دیکھیے کتنا ہم یہ سوچ کر پڑھیں، کتنی عظیم آیت ہے یہ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہم کو. تو بہرحال ٹائم یہاں پر ابو ہریرہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہم کو ہے، واقعات معلوم ہے. اور ایک دفعہ جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک چھوٹا سا اچھا سا واقعہ ہے ان سے ریلیٹڈ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بھوکے تھے، کیونکہ اصحاب صفہ میں سے تھے، غریب تھے بہت. جو بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا صدقہ فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس بھیجا دیتے تھے. اور اگر کوئی ہدیہ کرتے تھے یعنی گفٹ کے طور پر دیتے تھے تو سب مل کر بیٹھ کر کھاتے تھے. تو بہرحال اصحاب صفہ میں سے تھے، بہت بھوک کی وجہ سے جو ہے نا بہت ان کا برا حال تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ خود اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے میری اتنے نڈھال پڑ گئے تھے، لٹرلی وہ کمزور فیل کر رہے تھے. لوگوں نے سمجھا کہ ابو ہریرہ کو دورہ پڑ گیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے دورہ نہیں پڑا تھا، مگر بھوک کی وجہ سے میرا جسم بھاری پڑ رہا تھا کہ میں اس کو اٹھاؤں، اتنے نڈھال پڑ گئے تھے. تو اب اتنی شدت میں تھے اور بھوک اتنی لگی ہوئی تھی. تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرتے تو وہ ہے نا آیتیں تلاوت کر کے بتاتے جہاں پر بھوکوں کو کھلانے کی ترغیب اللہ نے فرمائی ہے. وہ آیت اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے بول کر ابو ہریرہ پڑھ کر سناتے. تو ابو بکر سمجھتے نہیں اور بولتے کہ اچھا یہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ بھوکوں کو کھلانے سے کتنا بڑا اجر ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو کھلاتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے، ہم کو تمہارے سے کوئی جزا اور شکر نہیں. تو بہرحال وہ یہ جو ہے نا آیتیں وہ ٹرانسلیشن کر کے جاتے، اور میں آپ کو شارٹ میں سنا رہی ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے. بہرحال وہ جو ہے نا اس کے بعد وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزرتے. تو ٹھیک ہے یہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، اگر میٹنگ اینڈ ہو جائے تو دوبارہ سے جوائن ہو جائیے گا، ٹھیک ہے نا. بالکل ایک 5 منٹ کا ہے. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے بھی وہ یہی پڑھ کر سناتے کہ اس کے بارے میں کیا ہے کہ بھوکوں کو کھلانے کی کتنا اجر ہے. تو بہرحال وہ بھی سمجھتے نہیں اور سن کے پڑھ کر سنا دیتے. ہاں اس کے ہاں ہاں کھل کر نہیں بول رہے تھے. اور اب اتنے میں کچھ دیر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیتے ابو ہریرہ بہت بھوکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اے ابو ہریرہ چلو، ٹھیک ہے. اور وہ بولتے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پہ پہنچتے اور پہنچے جب یہ ابو ہریرہ بولتے کہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے گھر پر رہتے، ایک دودھ کا پیالہ
ایک کوئی ہدیہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ازواج مطہرات میں سے کوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ تو ازواج مطہرات میں سے جس کے گھر پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جواب دیتے کہ نہیں یہ ہدیہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، اب سوچیے ابو ہریرہ کو اتنی بھوک لگی تھی، اور اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو جتنے بھی ہے سب کو بلا لاؤ. تو اب ابو ہریرہ بولتے کہ ایک پیالہ دودھ اور پورے اصحاب صفہ، اور مجھے اتنی بھوک لگی کہ لگتا ہے کہ یہ ایک پیالہ ہی مجھے بس نہیں ہوگا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو وہ بولتے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ، میں بھی جا کر بلاتا ہوں. تو بہرحال جاتے، جا کر سب کو بلا کر لے کر آتے، اور اصحاب صفہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، بہت زیادہ لوگ تھے. تو بہرحال پورے آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابو ہریرہ کو نہیں بولتے. اور جب اصحاب صفہ سب آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ سب کو بولتے کہ آپ لوگ پی لیجئے. اب ابو ہریرہ یہاں پر اتنی بھوک میں تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ابو ہریرہ کو پہلے آفر کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بولے کہ آپ لوگ پیجئے. تو وہ لوگ سب ایک کے بعد ایک پیٹ بھر کر پیے. اور اب ابو ہریرہ انتظار میں رہتے کہ میری کب باری آئے گی، میرے کو بھوک سے یہ حالت ہو رہی، میرے لیے تو ایک خطرہ بھی نہیں بچے گا. اب یہ لوگ اتنے لوگ ہیں، اتنے پیئیں گے تو کیا بچے گا میرے لیے. بہرحال ایک کے بعد سب اپنا پیٹ بھر کر پیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے اور چلے جاتے. اور اب سب چلے کے بعد اب ابو ہریرہ بچتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور بولتے ابو ہریرہ اب صرف میں ہوں اور تم ہیں، تو بسم اللہ کرو، تم پیو پہلے. تو اب ابو ہریرہ، اب کیا ہوا، ابو ہریرہ کے سامنے سب اصحاب صفہ سب پی لے کر چلے جاتے، اور ابو ہریرہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ بچتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بولتے کہ ابو ہریرہ پیو. تو وہ پینا سٹارٹ کرتے، اور پی کر بالکل سوچئے بسم اللہ بول کر وہ سٹارٹ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے انفیکٹ بسم اللہ، ابو ہریرہ آپ سٹارٹ کریں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بولتے تو وہ پینا شروع کرتے، وہ پیتے رہتے، اور پھر کچھ بچتا اور واپس کرتے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ابو ہریرہ اور پی لو، پھر اور پیتے وہ، پھر واپس رکھنے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو ہریرہ اور پی لو. تو اس طرح ہر بار پہنچاتے، یہاں تک کہ ایک گھونٹ بھی اب پیٹ میں جگہ ہمت گنجائش باقی نہیں رہتی، اتنا پیتے وہ، سبحان اللہ. اور پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے پاس ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے، الحمدللہ میں نے کافی پی لیا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے. سوچیے آپ ایک پیالہ میں کیسی برکت اللہ نے ڈال دی تھی، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ دیکھتے تھے یہ سب چیزیں. ابو ہریرہ اور دوسرے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا ہم لوگ غزوہ احزاب میں بھی دیکھے، چند مٹھی بھر کھجور میں پورے جو ہے نا خندق کے لوگ آ کر اتنے کھجور کھائے. اب آپ سوچیں، تو یہاں پر بھی ایک پیالہ دودھ میں، اور جو سب لوگ پیٹ بھر کر پی کر گئے. کتنا ہم کو ہے نا، اس سے ہم سب سبق لے سکتے ہیں تمام ان کی چیزیں. اور اسپیشلی جو حدیث وہ ہے جو شیطان کے تعلق سے، ہم کو وہ کرنا چاہیے رات میں سونے سے پہلے کسی بھی طرح، چاہے کچھ بھی ہو، کتنی بھی آپ کو تھکان ہو، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں. آیت الکرسی ایک عظیم آیت ہے، شیطان بالکل قریب نہیں آتا، ہم اللہ کی حفاظت میں رہتے. سبحان اللہ، کتنی بڑی ہم کو وہ معلوم ہوتے. ہم ہی تھوڑی غفلت برتتے، ہم ہی تھوڑی کوتاہی کرتے، جو ہے نا سستی کرتے پڑھنے میں، ورنہ اللہ تو ہمارے لیے بہت سے انتظام کر رکھے ہیں. بس ہم نہیں پڑھے، جو دعائیں نہیں پڑھتے تو پھر شیطان کے اس میں آ جاتے، ہم وسوسوں میں آ جاتے، پھر شیطان کی لپیٹ میں اس میں آ جاتے، پھر معاملات ہمارے ساتھ ہی برے ہوتے، نظر کا، جادو کا، یہ سب چیزیں. جب ہم اذکار وغیرہ کی پابندی برابر کریں، اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں بھولیں، کبھی نہیں چھوڑیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم اچھے رہیں گے. سبحان اللہ، ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس سیرت سے، اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری زندگیاں بدل دے، اور اللہ تعالی ہم کو لوگوں میں صلح کرنے والا بنائے. اسپیشلی مسلمانوں کے بیچ میں جبھی بھی اختلاف ہو، ہم کریں، ہم لوگوں کو میں صلح کرائیں، جو ابو موسیٰ اشعری کی بہترین کوالٹی تھی. تو اللہ کرے کہ ہم کو قرآن بہترین انداز میں پڑھنے والا بنائے.
اللہ کرے کہ ہمارا پڑھنے کو، ہمارے بولنے کو، ہمارے کہنے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کا شمار اپنی بہترین محفلوں میں فرمائے۔ اللہم آمین یا رب۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔